بہت دور ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت میں ایک ایسا محل تھا جو اپنی خوبصورتی، شان و شوکت اور سنہری گنبدوں کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا۔ مگر اس محل کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر رہنے والی شہزادی سب سے زیادہ تنہا تھی۔ اس شہزادی کا نام ملکہ زارا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، جیسے چاندنی رات میں چمکتا ہوا چاند۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ کسی ایسی دنیا کی تلاش میں ہو جو اس کے اپنے محل میں موجود نہ ہو۔ زارا کے پاس ہر آسائش تھی، نوکر، خادمہ، قیمتی لباس، سونے کے کمرے اور باغات، مگر اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی: آزادی اور سچی محبت۔ اس کے والد بادشاہ وقت بہت سخت مزاج تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ زارا ہمیشہ محل کے اندر رہے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ دنیا بہت ظالم ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، مگر اس حفاظت نے زارا کو قید بنا دیا تھا۔ ہر روز زارا محل کی بڑی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار لوگوں کو، بازار کی رونق کو اور عام لوگوں کی ہنسی خوشی کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی، کیا میری زندگی صرف ان دیواروں تک محدود ہے؟ ایک دن محل میں ایک نیا ملازم آیا۔ اس کا نام عادل تھا۔ وہ عام سا لڑکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور اعتماد تھا۔ وہ محل کے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا۔ پہلی بار جب زارا نے اسے باغ میں کام کرتے دیکھا تو وہ رک گئی۔ عادل پھولوں کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ جاندار ہوں۔ وہ ہر پودے کو محبت سے پانی دے رہا تھا۔ زارا کو یہ منظر بہت عجیب لگا۔ اگلے دن زارا نے چپکے سے اپنی کھڑکی کھولی اور نیچے باغ میں دیکھا۔ عادل وہی کام کر رہا تھا۔ اس بار زارا نے ہمت کر کے اسے آواز دی، تم کون ہو؟ عادل نے اوپر دیکھا، تھوڑا گھبرایا، مگر پھر مسکرا دیا، میں باغبان ہوں، شہزادی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے زارا سے بغیر خوف کے بات کی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ زارا روز کھڑکی کے پاس آ کر عادل سے بات کرنے لگی۔ وہ اسے اپنے خواب سناتی، اپنی تنہائی بتاتی، اور عادل اسے باہر کی دنیا کے قصے سناتا۔ عادل کہتا، دنیا صرف خطرہ نہیں ہے شہزادی، دنیا میں خوبصورتی بھی ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ زارا کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہونے لگا تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ واقعی کسی سے جڑی ہوئی ہے۔ مگر محل کے قوانین بہت سخت تھے۔ ایک شہزادی اور ایک عام ملازم کے درمیان دوستی بھی منع تھی۔ ایک دن بادشاہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ زارا کھڑکی کے ذریعے کسی سے بات کرتی ہے۔ وہ غصے سے بھر گیا۔ یہ محل کی بے عزتی ہے، بادشاہ نے کہا۔ کل سے یہ لڑکا یہاں نہیں ہوگا۔ زارا یہ سن کر کانپ گئی۔ اس رات وہ پوری طرح سو نہیں سکی۔ اگلے دن جب عادل باغ میں آیا تو محل کے سپاہی اسے لے جانے لگے۔ زارا بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ رک جاؤ، اس نے پہلی بار بلند آواز میں کہا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے زارا؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی، یہ شخص میرا دوست ہے اور میں اسے جانے نہیں دوں گی۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ عادل نے نرمی سے کہا، شہزادی، مجھے جانے دو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکل پیدا ہو۔ مگر زارا نے پہلی بار اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اگر میری زندگی صرف قید ہے تو مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں پہلی بار آزادی کی آگ دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد بادشاہ نے سپاہیوں کو روک دیا۔ اسے مت لے جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ وقت گزرتا گیا۔ زارا اب پہلے جیسی قیدی شہزادی نہیں رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے محل کے کچھ فیصلوں میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا، اور عادل کو بھی محل میں کام کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ زارا نے پہلی بار محل کی دیواروں سے باہر قدم رکھا تھا۔ وہ عادل کے ساتھ شہر گئی تھی۔ بازار کی رونق، بچوں کی ہنسی
اور عام لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ دنیا واقعی بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ ایک دن محل کے باغ میں زارا اور عادل بیٹھے تھے۔ زارا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے ساری زندگی محل میں گزار دی، مگر اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ عادل مسکرایا، اور اصل خوشی تب آتی ہے جب دل آزاد ہو جائے۔ زارا نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، اور شاید محبت بھی۔ خاموش ہوا چل رہی تھی، پھول جھوم رہے تھے، اور محل کی دیواریں اب قید نہیں لگتی تھیں، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات لگ رہی تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی قید سے آزادی کا سفر ہی اصل زندگی ہوتا ہے۔